السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام دیکھنے اور سننے والے خیریت سے ہوں گے۔ آج الحمدللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئی امید کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں الاسٹرین ٹریولز اینڈ ڈیجیٹل زون کا آفیشیل چینل۔ آج الحمدللہ ہم مدینہ پاک میں جو ہم پاکستانی عمرہ زائرین ہیں وہ کیا کیا کامن غلطیاں کرتے ہیں جو نہیں کرنی چاہیے، تاکہ ان کے آنے والے دن جو ہے اگر وہ اللہ پاک سب کو نصیب فرمائے جاتے ہیں تو وہ ذرا اپنا مائنڈ بنا لیں۔ سب سے پہلے جو ہم غلطی کرتے ہیں کہ زیارات میں وقت ضائع کرنا۔ اگر ہم زیارات پہ جاتے ہیں تو ہمارا یہ علمی ہوتا ہے کہ ہم شاپنگ کرنے لگ پڑتے ہیں یا کسی ہوٹل روم میں زیادہ وقت گزار لیتے ہیں، سو جاتے ہیں۔ لیکن زیارات کا مقصد بیسیکلی وہاں پہ جا کے عبادات کرنا، اللہ اور اس کے رسول کو جو ہے نا وہ راضی کرنا ہے۔ وہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یادیں وابستہ ہیں، ان کو محسوس کرنا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم شاپنگ کرنے لگ پڑتے ہیں، فلاں کو راضی کرنا ہے، فلاں سے ملنا ہے، فلاں کے لیے یہ چیز لے کے جانی ہے، حتیٰ کہ ہم وہاں پہ جس مقصد کے لیے جاتے ہیں وہ مقصد پورا ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو دوسری غلطی ہم کرتے ہیں، موبائل اور سیلفیز کا بے جا استعمال، ٹھیک ہے۔ اور یہ کامنلی ہوتا ہے کہ ہم جہاں بھی کھڑے ہوتے ہیں، چلیں ایک سیلفی لی، دو لی، بات ختم، اپنی عبادات میں مصروف ہو گیا۔ ہر لمحے موبائل ہاتھ میں پکڑ کے ہر جو ہے نا وہ تصویر بنانا، اس کے لیے اسی ٹائم پوسٹ لگانا، چلیں آپ اسی ٹائم وہ اپنا ایک جو ہے سین کیپچر کر لیں۔ لیکن جب بعد میں ہوٹل میں ریسٹ پہ جائیں یا کب فری بیٹھے ہو پاکستان آئیں یا ادھر بیٹھے ہیں فری ہو، تو آپ اس وقت اپلوڈ کر لیا کریں، وہاں پہ ایک اپنی یادداشت جو ہے بنا لیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، وہیں پہ ساری چیزیں، وہیں پہ ساری جو ہے نا وہ معاملات شروع کر دیتے ہیں، تو یہ میں کہتا ہوں کہ اپنا عمرہ جو ہے اس کا مقصد ناکام تقریباً ہو جاتا ہے۔ آپ کا مقصد ہے وہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یادیں، اللہ کو راضی کرنا، ان چیزوں کو محسوس کرنا ہے۔ وہاں پہ دل اور دماغ وہاں پہ جھک جانا چاہیے۔ یہ چیز عموماً جو ہے نا وہ پاکستانی زائرین اور باقی بھی کرتے ہیں۔ آگے ہمارے پاس آتا ہے دوسرے زائرین کو تنگ کرنا۔ فار ایگزامپل ہم جیسے کبھی طواف کر رہے ہوتے ہیں یا کسی جو ہے نا وہ منا میں چکر لگا رہے ہوتے ہیں، تو پہاڑیوں میں چکر لگا رہے ہوتے ہیں، اوپر زیارات کر رہے ہوتے ہیں، تو کوشش کیا کریں دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، ٹھیک ہے۔ آسانیاں بہت ضروری ہیں، ظاہر سی بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دوسروں کی مدد کرنا سکھائی، دوسروں کو جو ہے تنگ کرنا نہیں سکھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا ہی تنگ کیا گیا، کوڑا پھینکا گیا، کیا سے کیا ان پر مظالم ڈھائے گئے، لیکن انہوں نے کبھی جو ہے نہ اللہ سے شکایت کی بلکہ صبر کا مظاہرہ کیا اور دوسروں کے لیے بلکہ کفار کے لیے بھی دعا فرمائی، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس پاک جگہ پہ جا کے دوسروں کے لیے جتنا ہو سکے آسانیاں پیدا کریں۔ جو پڑھے لکھے حضرات ہیں، اگر دوسروں کو وائی فائی چلانا نہیں آتا، موبائل چلانا نہیں آتا، گھر والوں سے رابطہ نہیں ہو رہا، تو کوشش کریں جو چیز آپ کو معلوم ہے ان کو ان آسانی کا وسیلہ بنے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ شاید وہ چھوٹی سی ایک نیکی اللہ تعالیٰ جو ہے نا قبول فرما لے اور اسی صدقے ہمیں ہماری مغفرت فرما دے۔ اس کے ہمارے پاس آخری چیز آتی ہے بنا وضو یا جو ہے نا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر جانا، ناپاکی کی حالت میں جانا۔ تو ایز اے مسلم ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے مسجد میں بھی بے وضو جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، جانا چاہیے، با وضو جانا چاہیے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نبی پاک کے صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ موجود ہوں اور ہم جو ہے نا وہ بے وضو ہوں؟ تو کوشش کریں جب بھی عبادات میں ہوں، کیونکہ وہ لمحہ ہی بڑا ہی جو ہے نا وہ مطلب اس بیان نہیں کیا جا سکتا جتنا لطف اور جتنی چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ بار بار مدینہ شریف اور مکہ شریف کی جو ہے نا وہ حاضری نصیب فرمائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ویسے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، کہتے ہیں کہ جو شخص رزق میں تنگی محسوس کرتا ہے وہ باوضو رہنا شروع کر دے، اللہ تعالیٰ اس کی رزق میں اور عزت میں جو ہے وہ فراوانی عطا کر دے گا۔ تو ویسے بھی باوضو رہنا چاہیے، پاکی کی حالت میں رہنی، کب اور کس وقت کسی کو نہیں پتا کہ ہمیں اللہ کے حضور پیش ہو جائیں اور ہم اس دنیا سے چلے جائیں۔ تو کوشش کریں باوضو رہیں، اور اسپیشلی جو زائرین ہے وہ مطلب وہاں پہ باوضو انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ مبارک پر حاضری دیا کریں، تاکہ وہ سرور، وہ محبت، وہ ان کی یادیں آپ جو ہے نا وہ زیادہ محسوس کر سکیں۔ اس کے علاوہ لاسٹ جو موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو میں نے رکھا ہوا ہے کہ ہم جب ریاض الجنہ جنت البقیع میں جاتے ہیں تو ہمیں وہاں پہ ایک نسخ ایپ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ پہلے اپائنٹمنٹ لینی ہوتی ہے، جو الحمدللہ الاسٹرین ٹریولز اینڈ ڈیجیٹل زون کی طرف سے جاتے ہیں زائرین، ان کو تو پورا ایکسپلین کیا جاتا ہے، سارے جو ہے نا وہ ایپ کر کے دیے جاتے ہیں، سارے معاملات بہتر بتا کے دیے جاتے ہیں، پراپر ٹریننگ دی جاتی ہے تاکہ وہاں پہ جا کے کوئی ان کو مسئلہ مسائل نہ ہو۔ تو وہاں پہ نسخ ایپ ہوتی ہے، وہاں پہ آپ کو اپائنٹمنٹ لے کے دین جو ہے وہ جنت البقیع میں داخل کیا جاتا ہے، ریاض الجنہ میں داخل کیا جاتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ اپنا وقت بھی نہ ضائع کریں، نہ وہاں پہ ان کا وقت ضائع کریں، اپائنٹمنٹ لیں، جو ٹائم وہاں پہ شو ہوتا ہے اس کے مطابق جائیں، اور 20 25 30 میں جو وہ ٹائم لمٹ ہوتا ہے اس
اس کے اندر ریاض الجنہ کی وہاں پہ جو ہے جو بھی نوافل یا باقی جو آپ نے کرنا ہے وہ آپ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ الحسنین ٹریول اینڈ ڈیجیٹل الحمدللہ اس علاقے کی پہچان الحمدللہ پچھلے جون میں 2 گروپ جا چکے ہیں۔ اس جولائی کے مہینہ میں ایک 21 جولائی ایک 29 جولائی کا گروپ جو ہے وہ الحمدللہ رجسٹریشن جاری ہے، میکسیمم رجسٹریشن ہو چکی ہے، تو جلد سے جلد اپنی رجسٹریشن کروائیں اور مکہ اور مدینہ کی زیارات اپنے نصیب فرمائیں۔ آپ سب کا حامی ناصر، السلام علیکم، حسنین یعقوب۔